صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے، سننے سنانے، پڑھنے پڑھانے کی توفیق رفیق عطا کی۔ حضرات گرامی، انسان کی زندگی 3 مرحلوں میں منقسم ہے۔ ایک مرحلہ ہے جسے ہم عالمی شہادت کہتے ہیں، دوسرا مرحلہ ہے جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، اور تیسرا مرحلہ ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی انہی تینوں مراحل میں گھومتی ہے۔ عالم شہادت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ ہماری پیدائش سے ہوتی ہے۔ عالم برزخ کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ ہماری موت سے ہوتی ہے۔ اور عالم آخرت کی ابتدا کب کیسے ہوتی ہے؟ ہماری قبر سے اٹھنے کی، جسے عربی میں بعث کہتے ہیں، جو ایمان مجمل کا مفصل کا حصہ ہے، والبعث بعد الموت، یعنی میں ایمان لاتا ہوں مرنے کے بعد اٹھنے پر۔ تو یہ 3 بڑے مرحلے ہیں انسان کی حیات کے، انسان کی وجود کے: عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ عالم شہادت کی ابتدا پیدائش اور میلاد سے ہوتی ہے، عالم برزخ کی ابتدا موت اور وصال سے ہوتی ہے، اور عالم آخرت کی ابتدا قبر سے اٹھنے اور بعث پر ہوتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، اور یہ کوئی ہماری اپنی پرسنل تقسیم نہیں ہے، کسی کی انڈیویجول کا یہ کلاسیفیکیشن نہیں ہے، کسی عالم دین، کسی مفتی شرع متین نے یہ کلاسیفیکیشن نہیں کیا ہے، بلکہ انسان کی زندگی کے ان 3 مرحلوں کا کلاسیفیکیشن، ان 3 مرحلوں کی تقسیم خود اللہ رب العزت انسان کے خالق کو، مالک کو، رازق نے کی، اور ان تینوں مرحلوں کو انسان کی زندگی میں بے حد اہم قرار دیا ہے۔ حفاظ کرام بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت یحییٰ بن زکریا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے بارے میں کہتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ آپ سمجھیے کہ کیا ہے کہ میرے اوپر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ اب میلاد کی یہی تو مفہوم ہے کہ جس دن رسول پیدا ہوا اس دن سلام بھیجا جائے گا۔ رسول خود اپنی ذات پر، اللہ کے نبی خود اپنی ذات پر اپنی پیدائش میں سلام بھیج رہے ہیں۔ تو جب رسول خود اپنی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا، یہی معنی ہے الاحتفال بالمولد کا۔ پیدائش کی تقریب، پیدائش کا جشن منانے کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم وہی ہے والسلام علیہ یوم ولدت، میرے اوپر سلام ہو، میرے اوپر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، میرے اوپر سلام ہو جس دن مجھے میرا وصال ہوا، میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ وسلام علیہ یوم ابعث حیا، میں سلام کی تکرار کر رہا ہوں۔ تو تصور کیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی زبان سے حکایت کرتے ہوئے ان 3 سیلیبریشن کا ذکر کیا، ان 3 سیلیبریشن کا ذکر کیا ہے۔ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اولیاء اللہ کا یوم وصال مناتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یوم بعث کی خبر ابھی ہمارے پاس ہی نہیں ہے۔ جس دن ہمیں یوم بعث کے بارے میں اطلاع ملے گا ہم اس کو بھی سیلیبریٹ کریں گے۔ یعنی جب اس کا پتہ چلے گا کہ کس دن میدان حشر میں ہمارے انبیاء کرام اٹھے ہیں، اولیاء اللہ کی بعثت آخرت میں کب ہوئی ہے۔ اور بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میلاد کا سیلیبریشن تو ہم چھوٹا مناتے ہیں، وصال کا سیلیبریشن تو ہم چھوٹا مناتے ہیں، مگر حدیث میں
बेसत का जिस तरह तस्करा किया गया है वो तो अजीब व गरीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेसत को के बारे में पहली बेसत से बड़ा रिसालत नबूवत नहीं बल्कि हश्र में उठने की फरमाते हैं अना अव्वलु मन युनशक्कु अन्हुल अर्द, सबसे पहले मेरी खबर को फाड़ा गया। अना अव्वलु मन यखरुजु मिन क़ब्रिही यौमल क़ियामा, मैं सबसे पहले अपने कब्र से बाहर आऊंगा। ये बेसत को आप देखिए, ये तो बहुत बड़ा हमारे मिलाद के सेलिब्रेशन, औलिया अल्लाह के आरास के सेलिब्रेशन तो लोकल लेवल पर होते हैं, सिटी लेवल पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, ज्यादा ज्यादा मुल्क दीन लेवल पर होते हैं। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरत में बेसत वो हकीकत में इंटरनेशनल भी नहीं बल्कि कायनाती सेलिब्रेशन होगा। अभी आप दुनिया का बड़ा से बड़ा सेलिब्रेशन कर लीजिए तो जो लोग जिंदा हैं अभी वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत होगी आखिरत में तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत के दिन तक पैदा होने वाले सब से सेलिब्रेट करें और खुश होकर सेलिब्रेट करें या मजबूर होकर सेलिब्रेट करें। दुनिया ये आपको आजादी और अख्तियार है, नेकी का काम कीजिए या न कीजिए। मगर आलम आखिरत जो है वो आलम अख्तियार नहीं है, आलम आखिरत आलम अख्तियार नहीं है। आप यहाँ मिलाद मना सकते हैं, मिलाद का इनकार कर सकते हैं, आप यौम विसाल मना सकते हैं, यौम विसाल का इनकार कर सकते हैं। मगर जब आखिरत होगी तो वो इख्तियार की दुनिया नहीं है, वो पावर की दुनिया नहीं है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। वो जो सेलिब्रेशन होगा उसमें हर फर्दे बशर को, मोमिन को, काफिर को, मुशरिक को, मुवाहिद को, मुनाफिक को, अच्छों को, बुरों को, सबको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के सेलिब्रेशन को मनाना ही पड़ेगा। और सही बुखारी में हदीस, सही बुखारी में है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना सय्यदुन नास यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन लोगों का सरदार हूंगा। आदम और आदम के अलावा सारे 1,24,000 अंबिया किराम मेरे लिवाउल हम्द के साए में हूं। यानी ऐसा सेलिब्रेशन, अब मिलाद का ये छोटा छोटा सेलिब्रेशन है, इस पर नुक्ताचीनी हो रही है, बुखारी की हदीस है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जानते हो कि क़यामत के दिन क्या होगा? तदनु शम्स, सूरज सवाने से पढ़, लोगों की हालत खराब होगी। फयक़ूलु बादुन नासि लिबादिन अला तरुना मा नहनु फी, तो लोग आपस में कहेंगे कि भाई ये क्या मुसीबत है, अरे भी मीज़ान नहीं लगाया गया है, हिसाब किताब नहीं शुरू किया गया है, ये सूरज सर पर चढ़ रहा है, लोग अपने पसीनों में अपने अमाल के एतबार से डूबे हुए होंगे। और ये परेशानी किसी अच्छे या खराब की बुनियाद पर नहीं होगी, सारी बशरियत को होगी, सारी इंसानियत को होगी। नेको बद सबको गर्मी लगेगी, नेको बद सबको पसीने छूट रहे होंगे, नेको बद सब परेशानी में होंगे। ऐसा आलम होगा कि बुखारी की हदीस है कि सैयदा आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह कैफ युहशरुन नास यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन लोग कैसे उठाए जाएंगे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुफातन उरातन, नंगे बदन और नंगे सर उठाए जाए। आगे इसी हदीस में सैयदा आयशा फरमाती कि यक़वा सौता अन्ना अर्रिजालु मअन निसाए हुफातन उरातन, या रसूल अल्लाह कैसी शर्मनाक पोजीशन होगी, कैसी शर्म की बात होगी कि मर्द और औरत सब बेलिबास होंगे। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया कि ए आयशा, तुमको हश्र में उगियानी का ख्याल है? 50,000 साल तक लोगों को याद नहीं रहेगा, एहसास नहीं रहेगा कि उनके बदन पर कपड़े नहीं, ऐसी मुसीबत होगी। कुरान कह रहा है वइज़ा जातित क़यामतुल कुब्रा यौम यतज़क्करुल इंसान, कि जिस दिन क़यामत आएगी ये ताम्मे कुबरा होगी, सबसे बड़ी मुसीबत। ये एटम बम की मुसीबत से बड़ी मुसीबत होगी, ये हाइड्रोजन बम की मुसीबत से बड़ी होगी, ये बड़े बड़े सुनामियों की मुसीबत से बड़ी होगी, ये बड़े बड़े ज़लज़लों की मुसीबत से जो है वो बड़ी। अलक़ारिया तो मलक़ारिया वमा अदराका मलक़ारिया यौम यकूनु नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनु जिबालु कल इहनिल मनफूश।
پہاڑ جو ہے وہ روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کنسپٹ کر سکتے ہیں ایسی جو ہے ڈسٹرکشن کی، ایسی تباہی کا تصور کرنا مشکل ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ تمہیں عریانیت کا خیال ہے؟ لوگوں کو 50,000 سال تک اپنی عریانیت کا، اپنے ننگے ہونے کا احساس تک نہیں ہوگا. اتنی خطرناک پریشانی، اتنی خطرناک قیامت ہوگی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، قیامت کا ایک نام ہے طامۃ الکبریٰ. قیامت کا نام ہے طامۃ الکبریٰ، یعنی سب سے بڑی مصیبت. اور اسے طامہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی کا لفظ ہے طمّ یطم طمًّ، یعنی جب پانی گلاس میں یا کٹورے میں بھر کر بہنے لگے تو ہم کہتے ہیں طمّ الاناء، برتن جو ہے وہ بھر کے بہنے لگا. تو قیامت کو طامہ اس لیے کہتے ہیں کہ سب کے صبر کے پیمانے لبریز ہو کر بہنے لگے. یہ وہ اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدم ومن سواہ تحت لوائی، اس دن آدم اور ان کے تمام ما سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے. فیقول، بخاری کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فیقول بعض الناس لبعض الا ترون ما نحن فیہ الا ترون من یشفع لنا الی ربنا. اے لوگوں، کیا تمہیں فکر نہیں ہے کہ کون ہم لوگ کس حالت میں ہیں؟ اس پریشانی کا آپ کو ادراک نہیں ہے؟ کوئی سلوشن کی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی سلوشن اور مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. الا ترون من یشفع لنا الی ربنا، بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ سفارش کون کرے گا؟ کس بات کی سفارش؟ جنت جانے کی نہیں، شفاعت کی سفارش نہیں. کس بات کی سفارش کے لیے پوری دنیا کے لوگ بے چین ہوں گے؟ معافی کے لیے نہیں. اس بات کی سفارش کی بھائی میزان لگایا جائے، حساب کتاب شروع کیا جائے. یہ مفت کا جو عذاب ہے، مفت کی جو تکلیف ہے، حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے کی جو تکلیف ہے، اس سے نجات مل جائے. اس کو جہنم بھیج دیا جائے، جنتی کو جنت بھیج دیا جائے. ابھی تو جنتی اور جہنمی سب عذاب میں مبتلا ہیں. الا ترون من یشفع لنا الی ربنا، ارے ڈھونڈو کسی کی. تو بخاری حضرت ابو ہریرہ کی حدیث روایت کرتے ہیں فیاتون الی آدم، تو سب کے سب حضرت آدم کے پاس. یا آدم انت ابو البشر قد خلقک اللہ بیدہ، اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. الا ترون ما نحن فیہ، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی مشکل میں ہیں؟ فاشفع لنا الی ربنا، تو ہماری سفارش کرائیے اللہ تعالیٰ سے، حساب کتاب شروع ہو، میزان لگایا جائے، فلسرات جو ہے وہ شروع کیا جائے، جلدی جلدی حساب کیا جائے. یہ مصیبت جو ہے کم سے کم یہ تو ختم ہے. اگر جہنم جانا ہوگا ہم جہنم جانے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ مصیبت اس سے نجات ملے جو بغیر حساب کے مصیبت ہے، جو بغیر کتاب کے مصیبت ہے، جو بغیر ابھی رزلٹ نہیں آیا ہے اور جس پریشانی میں ہے، کم سے کم یہ پریشانی تو ہو. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ لقد نہانی ربی عن الشجرہ فنفسی نفسی نفسی، میرے رب نے مجھے پیڑ کے پاس جانے سے منع کیا تھا لیکن شیطان نے بہکا دیا نفسی نفسی نفسی. تو اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی نوح، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ. فیاتون الی نوح ویقولون یا نوح انت اول رسول اللہ الی اہل الارض، اے حضرت نوح آپ پہلے رسول ہیں زمین والوں کے لیے. الا تری ما نحن فیہ اشفع لنا الی ربنا، آپ سب سے پہلے رسول ہیں زمین والوں کے پاس، آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری حالت کیا ہے؟ تو اللہ سے سفارش کیجیے. حضرت نوح انہیں جو ہے لمبی طویل حدیث ہے، حضرت نوح انہیں دوسرے انبیاء کے پاس بھیجیں گے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم کے پاس، اسماعیل کے پاس، اسحاق کے پاس، یعقوب کے پاس، یوسف کے پاس، ہوتے ہوتے حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس. حضرت عیسیٰ کے پاس جب آئیں گے آپ دیکھیے، کوئی نبی حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی محمد. ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی کے پاس جاؤ. لیکن حضرت عیسیٰ کے پاس 1,24,000 انبیاء کرام سے، اسی میں 50,000 سال لگیں گے. حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو ڈائریکٹ کہیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے.
जाओ सीधे सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात किराम, आप में से कोई खड़ा होकर कह सकता है अब तो हदीस मेरे ही में आ गई, जैसे ही लोग हजरत आदम के पास जाने लगेंगे तो वे लोगों को घर में जाओ सीधे रसूलुल्लाह के पास जाओ। अब तो ये हदीस, ये तो रिजल्ट क्लियर कर दिया गया है। लिहाजा अब ये हदीस को याद रखूंगा, दुनिया में याद रखूंगा, खबर में याद रखूंगा, उठने के बाद याद रखूंगा। अब मैं 1,24,000 अंबिया किराम के पास जो है ये यूजलेस चक्कर जो है नहीं लगाऊंगा, मैं सीधे चला जाऊंगा। मगर दोस्तों, आप नहीं याद रख पाएंगे। छोड़िए, इमाम बुखारी को भी याद नहीं रहेगा, वो भी उसी टीम में लगे रहेंगे। हजरत हुरैरा जिन्होंने हदीस रवायत की है उनको भी याद नहीं रहेगा, वो भी जो है 1,24,000 यानी 1,23,999 अंबिया किराम के चक्कर लगाएंगे, तभी सब पहुंचेंगे। इसलिए कि अगर सब डायरेक्ट अगर रसूल के पास पहुंच जाते तो कोई सोच सकता था कि अगर आदम के पास जाते तो वो भी कर देते, नूह के पास जाते तो वो भी कर देते, मूसा और ईसा के पास जाते तो वो भी कर देते। लिहाजा अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा हुआ कि पूरी इंसानियत को, तमाम बनी आदम को 1,24,000 अंबिया किराम के पास से फिरा कर फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाऊं, ताकि सबको ये हकीकत वाज़ेह हो जाए जिसका तज़किरा इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया। खुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां। कितना बड़ा सेलिब्रेशन है, क्योंकि ये 3 आलम है। आलमे शहादत जिसका सेलिब्रेशन हम मिलाद के तौर पर, आलमे बरज़ख, जाहिर सी बात है अभी हमारा आलम बरज़ख नहीं आया, तो हम अगर अल्लाह ने नेकोकारी की तौफीक दी तो दूसरे हमारे मरने के बाद सेलिब्रेट करेंगे। मगर जो हमारे हमसे पहले आलम बरज़ख में जा चुके हैं, हम उनका यौम विसाल और उर्स मना रहे हैं। और तीसरा जो सेगमेंट है इंसानी लाइफ का, वो है आलम आखिर। तो कुरान जो है तीनों आलम का जिक्र कर रहा है और तीनों आलम को सेलिब्रेट करने का डायरेक्ट हुक्म दिया जा रहा है। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, मेरे ऊपर सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौम अमूतु, जिस दिन मैं मरूंगा, व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं दोबारा क़यामत में उठाया जाऊंगा। तो हम 2 सेलिब्रेशन मना रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तीसरा सेलिब्रेशन मैदान हश्र में मनाएंगे। तो गोया ये अल्लाह तबारक व तआला हमको ये मिजाज दे रहा। आप तसव्वुर कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ये अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र है, सबसे बड़ा एहसान है, सबसे बड़ा बाइसे शुक्र जो है एहसान है। खुद अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, रसूल को भेजकर हमने मोमिनीन पर एहसान किया। अल्लाह ने जिंदगी दिया है मगर एहसान नहीं कहा। ये पूरी कायनात बनाई है, अजीज और रिश्तेदार बनाए हैं, किसी को एहसान नहीं कहा। मगर जब रसूल को भेजना हुआ तो फरमाया लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने एहसान किया। तो एहसान, अगर कोई आप पर एहसान करता है तो आप क्या करते हैं? शुक्रिया अदा करते हैं, उस एहसान को याद रखते हैं, उस एहसान का जिक्र करते हैं। जैसे मिलाद शरीफ अल्लाह ताला के एहसान के जिक्र का, अल्लाह ताला के एहसान को पर शुक्र का नाम है, अल्लाह ताला के एहसान को याद करने का नाम है, अल्लाह ताला के एहसान को मानने का, एहसान शनासी का नाम मिलाद शरीफ। अल्लाह ताला के एहसान के इदराक का, उसकी अंडरस्टैंडिंग का नाम मिलाद शरीफ। अल्लाह ताला के एहसान पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का नाम मिलाद शरीफ। तो मिलाद शरीफ को बेसिकली जो है खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो है वाज़े आयतों के जरिए जस्टिफाई किया है, मुमिन को बल्कि हुक्म दिया है कि जिससे अंबिया, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद मनाया। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आप तशरीफ लाएं आगे आइए आइए।
آگے آ جائیے آگے آ جائیے. آگے جائیے. سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. تو جب تمام اہل محشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو اسی بخاری کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَقَوْا لِسَاجِدَ الْجَنَّةِ وَأَقُولُ لَهُمْ أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا. اللہ کے رسول یہ نہیں کہیں گے کہ اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، جیسا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک نے جو جواب دیا، بلکہ اللہ کے رسول کے پاس جب لوگ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ما نحن فی الا لما لا تشفع الی ربنا. اے اللہ کے رسول آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی مصیبت میں ہیں، سورج سوا نیزے پر ہے، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں غلطاں اور پیچا ہیں، تو دیکھیے ہمارے حال پر رحم کیجیے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجیے، شفاعت کیجیے کہ وہ حشر کا کاروبار شروع کرے، حشر کا کاروبار شروع کرے. تو اللہ کے رسول فرمائیں گے انا لہا، میں شفاعت کے لیے ہوں، میں شفاعت کے لیے ہوں. یہی الفاظ ہیں، میں شفاعت کے لیے ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَقَوْا سَاجِدًا لِرَبِّي، تو میں اپنے رب کے لیے سجدے میں چلتا ہوں. یہ بخاری شریف ہے، میں سجدے میں چلا دوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. 1,23,999 انبیاء کرام نے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفا تشفا، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے. تو اللہ کے رسول عرض کریں گے اے اللہ کے رسول، یہ خلق آپ کی مخلوق بے حد پریشانیوں میں ہے، لہذا حساب کتاب شروع کیا جائے. اور اس کے بعد ہی جو ہے سورج جو ہے وہ بلندیوں پہ چلا جائے گا اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کو راحت ملے گی. تصور کیجیے جب آپ دھوپ میں چلتے چلتے کہیں سائے میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. 1 گھنٹے دھوپ میں رہنے کے بعد اگر 1 منٹ کا سایہ ہوتا ہے تو آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوگی. یہ اہل محشر 50,000 سال تک دھوپ میں چلتے رہے ہیں. جب سورج اوپر گیا تو لوگوں کو راحت ملی، ٹھنڈک ملی، اطمینان ملا، ایک تھوڑی سی جو ہے زندگی کے آثار نظر آئے. تو بخاری شریف میں ہے کہ تمام اہل محشر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے، سب تعریف کرنے لگیں گے. کون؟ صرف مسلمان نہیں، کفار بھی تعریف کرتے ہیں. صرف جو ہے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نہیں، بلکہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب تعریف کرنے لگے، سب تعریف کرنے لگے اللہ کے رسول کی. علماء کرام فرماتے ہیں یہی وہ مقام ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے. مقام محمود کہا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے محبوب آپ کو وہ مقام دیا جائے گا کہ جن زبانوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں وہ زبانیں آپ کی تعریف کرنے پر مجبور کر دی جائیں گی. اسی لیے کیا خوب کہا گیا ہے کہ فقط اتنا، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے، کون نیک ہے کون بد ہے، کون مومن ہے کون کافر ہے، کون منافق ہے کون مخلص ہے، اللہ سب جانتا ہے. یہ پورا محشر برپا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں محشر برپا کیا گیا؟ کیوں میزان لگایا گیا؟ کیوں پلسرات کھڑا کیا گیا؟ کیوں حساب کتاب کیا گیا؟ اللہ خود جانتا ہے. اس نے 2 فرشتے لگا رکھے ہیں ہر چیز کے ریکارڈ کرنے کی. پھر یہ محشر برپا ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ محشر برپا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ محشر کے انعقاد کی ضرورت کیا تھی؟ شاعر نے کتنے اچھے انداز میں کہا ہے فقط اتنا سبب تھا انعقاد بزم محشر کا کسی کی شان محبوبی دکھائی جانے لگی. یہ محشر تو پورا رسول اللہ کے مقام کو دکھانے کے لیے کیا، ورنہ اللہ تو سب جانتا ہے کون جنتی ہے کون جہنم، کون جنت کو ڈیزرو کرتا ہے کون جہنم کو ڈیزرو کرتا ہے. یہ مقام مصطفیٰ کے اظہار کے لیے، مقام مصطفیٰ کے بیان کے لیے تو یہ میلاد کی محفلیں جو سلام علیہ یوم ولدا،
اللہ کے رسول پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے. یہ تو ہم بہت چھوٹی سی محفل کریں. تو جب انسان محفل کرتا ہے تو وہ اپنی کیپیسٹی کے ذریعے کرتا ہے. ہم میلاد رسول مناتے ہیں تو اپنی صلاحیت سے، اپنے اختیار کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی جو ہے قدرت کے مطابق مناتے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یوم بعث کا سیلیبریشن منائے گا تو ایسا منائے گا کہ کسی کی کوئی مثال نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا اول من یفتح له الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے میرے لیے کھولے گئے، میرے لیے. انا اول من اجوز الصراط الى الجنہ، سب سے پہلے صراط کو میں پار کروں. اول من یدق باب الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کو کھڑا کروں. اول من یفتح له باب الجنہ، سب سے پہلے میرے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. اور رضوان کہے گا من انت، اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ انا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین. تو رضوان کہے گا وَبِهِ أُمِرْتُ أَلَّا أَفْتَحَ بَابَ الْجَنَّةِ قَبْلَكَ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جنت کے دروازے آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولے جائیں. آپ سے پہلے جنت کے دروازے کسی کے لیے نہ کھولے جائیں. اور طبرانی نے، مصنف عبدالرزاق نے، موجب طبرانی کبیر نے روایت کیا ہے کہ رضوان جنت، خازن جنت، جنت کا دروغہ یہ بھی کہے گا وَأُمِرْتُ أَلَّا أَقُومَ لِأَحْدٍ بَعْدَكَ، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف آپ کے لیے کھڑا ہوں اور آپ کے بعد کسی کے لیے کھڑا ہوں. سبحان اللہ. آپ سمجھتے ہیں کہ قیام کی مخالفت کرنے والوں کو صرف قیام کی مخالفت نہیں ہے، جنت کے دروغہ کی بھی مخالفت کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کے لیے کھڑا ہوتا ہے. حدیث شریف میں کہ اللہ اقوم لأحد بعدک، آپ کے بعد میں کسی کے لیے نہ کھڑا. تو عزیزان گرامی، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ جو تینوں سیگمنٹ ہیں انسانی لائف کے، ان کے تین جو ہے وہ ڈور ہیں. عالم شہادت کا دروازہ میلاد ہے، عالم برزخ کا دروازہ وصال ہے، اور عالم آخرت کا دروازہ بعث. اور یہ تینوں دینی، اسلامی، شرعی نقطہ نظر سے اہم ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کو سیلیبریٹ کیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد، یعنی امام جلال الدین سیوطی نے میلاد شریف کی کتاب لکھی، یعنی کیسے میلاد منایا جائے اور میلاد منانے کے فضائل کیا ہیں، اس کے لیے پوری کتاب لکھی. فرماتے ہیں کہ میلاد منانے کی ایک دلیل مجھے سمجھ میں آئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نے ذکر نہیں کی. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ فرمایا، جبکہ پوری سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ جناب عبد المطلب نے حضور کی پیدائش پر حضور کا عقیقہ کیا تھا. سیرت ابن ہشام سے لے کے اور ابن کثیر تک دیکھیے، سب نے روایت کی ہے کہ جناب عبد المطلب نے حضور کی پیدائش کے چھٹے دن، آپ کا 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا تھا. والعقیقہ لا تعاد، فقہ کی کتابیں دیکھیے، عقیقہ کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا. آپ ایسا نہیں کرتے کوئی آپ کے لیے مٹھائی لے کے آئے تو آپ شکریہ ادا کر دیتے ہیں. کوئی ایک دن کے بعد کہتے ہیں بھائی کل والی مٹھائی کے لیے شکریہ، تو کہیں گے بھائی آپ نے کل شکریہ ادا کر دیا تھا، آج اس کی ضرورت نہیں ہے. تو عقیقہ تو دراصل ولادت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے. والعقیقہ لا تعاد، اور عقیقہ جو ہے وہ ریپیٹ نہیں کیا جاتا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ ریپیٹ کیا. آپ جانتے ہیں اگر یہ بے مثال کام انہوں نے کیا، ان کی پیدائش بھی بے مثال ہے، لہذا عقیقہ بھی انہی کی پیدائش کے شان ہے کہ اسے ریپیٹ کیا جائے. تو اللہ کے رسول نے اپنا میلاد منایا عقیقہ بنا، اللہ کا شکر ادا کیا اپنی پیدائش پر، اپنے ظہور پر، اپنی اس وجود بشری پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ نے دوبارہ عقیقہ کیا. تو جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ میلاد کو سیلیبریٹ کرنے کی ایک طاقتور دلیل ہے. یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دوشنبے کے دن ہوئی، دوشنبے کے دن ہوئی، چونکہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں ہے کہ دوشنبے کے دن پیدا ہوئی. تاریخ میں بعض روایتیں جو ہے مختلف ہی ہیں، میجارٹی کی رائے ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، مگر ایک آدھ رائے اور ملتی ہیں. مگر دن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، دین کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوشنبے کے دن روزہ رکھتے تھے، ہر دوشنبے کے دن روزہ رکھتے تھے، چونکہ دوشنبے کے دن ہی آپ کی پیدائش ہوئی، دوشنبے کے دن پیدائش ہوئی. آپ
صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں دوشنبے کے دن پیدا ہوا، دوشنبے کے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اور دوشنبے کے دن میں نے ہجرت کی۔ تو عزیزان گرامی، اور دوشنبے کے دن آپ کا وصال ہوا تو آپ روزہ رکھتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، اللہ کے رسول سے دوشنبے کے دن کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، دوشنبے کا روزہ رکھو، اس دن میں پیدا ہوا۔ تو یہ بھی میلاد منانا ہے۔ اگر آپ ہر ہفتے میلاد رسول منانا چاہتے ہیں، دوشنبے کو دن روزہ رکھنا شروع کیجیے۔ یہ ہر ہفتے کا میلاد، جیسے ہم 12 ربیع الاول کو سال کا میلاد مناتے ہیں، ویسے صحابہ کرام جو ہے وہ ہر پیر کو میلاد رسول مناتے تھے روزہ رکھ کر۔ تو سیام کے ذریعے بھی میلاد منائی جا سکتی ہے، طعام کے ذریعے بھی میلاد منائی جا سکتی ہے، اور قیام کے ذریعے بھی۔ تو سیام، طعام، قیام، ہر طرح سے جو ہے میلاد منائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام کہیں بیٹھے ہوئے تھے، انبیاء سابقین کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کے رسول اس مجلس میں گئے اور سننے لگے کہ وہ صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ صحابہ نے پلٹ کر دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے کی بات کر رہے ہو، خلیل اللہ ہونے کی بات کر رہے ہو، الا وانا حبیب اللہ، جان لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہ میلاد ہی پڑھنا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے نہیں مانا، سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے نہیں مانا۔ عزیزان گرامی، کسی کا کچھ کرنا تو دلیل ہوتی ہے، نہ کرنا کبھی دلیل نہیں ہوتی۔ سمجھیے، بولنا دلیل ہوتی ہے، صحیح ہو یا غلط، مگر چپ رہنا یہ کوئی دلیل نہیں۔ کرنا دلیل ہوتی ہے، رسول نے کیا یہ دلیل ہوگی، منع کیا یہ بھی دلیل ہوگی، کیونکہ منع کرنا بھی کرنا ہے، یاد رکھیے، منع کرنا بھی کرنا ہے، وہ بھی دلیل ہو گئی۔ مگر نہیں کیا، نہیں کہا، یہ دنیا میں کہیں دلیل نہیں ہوگی۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ صحابہ نے کیا۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے، کس تاریخ کو پیدا ہوئے، کس وقت پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، کس مہینے میں پیدا ہوئے، کس سن میں پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، پیدائش آپ کی کفالت آپ کے دادا نے کی، پھر آپ کے چچا نے کی۔ یہ باتیں آپ کو کس نے، فرشتوں نے بتائی ہیں؟ یہ باتیں آپ کو کس نے بتائی ہیں؟ ارے صحابہ کرام نے بتائی ہیں۔ اگر وہ نریٹ نہیں کرتے، اگر وہ اس کو روایت نہیں کرتے تو ہم تک کیسے پہنچتی؟ تو حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا ہی تو میلاد منانا ہے۔ تو اگر صحابہ نے نہیں منایا ہوتا تو یہ سارے واقعات تفصیل کے ساتھ یہ سارے واقعات جو ہے ہم تک کیسے پہنچے؟ اس کا مطلب صحابہ حضور کی ولادت کا ذکر کرتے تھے، اور حضور کی ولادت اور حضور کی آمد کا ذکر ہی میلاد کہلاتا۔ تو حضرات گرامی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نہیں، آپ تصور کیجئے، جمعہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کو ہم کیوں مناتے ہیں؟ جمعہ کیوں عید الاسبوع، ہفتے کی عید کیوں کہلاتی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے ضوء الشمع فی فضائل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کے فضائل میں، اس میں ایک فضائل یہ بنائی ہے کہ جمعہ کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے۔ اگر آدم علیہ السلام پیدا ہو جائے تو وہ دن جو ہے وہ ہفتے کی عید ہو جائے، اور جس دن اللہ کے رسول خاتم الانبیاء والمرسلین پیدا ہوئے وہ کتنی بڑی عید کا دن ہوگا۔ تو آدم کی میلاد اگر منائی جا سکتی ہے، اور پورے مسلمان بغیر اختلاف کے آدم علیہ السلام جب بھی جمعہ میں اکٹھا ہوتے ہیں جیسا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو ہم اللہ کے رسول کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور میلاد ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے، ان کی سیرت کے بیان کے لیے، ان کے فضائل کے ذکر کے لیے، ان کی پیدائش کے واقعے کے ذکر کے لیے ہم اکٹھا ہونا، یہی تو ہے۔ ان کی پیدائش کے موقع پر لوگوں کو کھانا کھلانا، ان کی پیدائش کے موقع پر لوگوں کی مدد کرنا، یہی تو میلاد ہے۔ ان پر درود و سلام پیش کرنا۔ آپ بتائیے کہ یہ سارے کام مطلوب نہیں ہیں؟ حضور کی سیرت پڑھنا مطلوب نہیں ہے؟ Is it not required
ٹو لرن دا بایوگرافی آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ریکوائرڈ ہے. غریبوں کی مدد کرنا ریکوائرڈ ہے. درود و سلام پڑھنا ریکوائرڈ ہے. دوستو درود و سلام تو ایسا ہے کہ اکیلا عمل ہے جس میں بندہ مولا کے شریک ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نماز نہیں پڑھتا. آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ روزہ نہیں رکھتا. آپ حج و زکات اور عمرہ کرتے ہیں، اللہ حج و زکات. ایک ہی عمل ہے جس میں آپ رب تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب ہم درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، تو میلاد سلام پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اسی کے ذریعے تو ہم میلاد کرتے ہیں. اور کتنا عظیم المرتبہ. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سارے لوگ جو میری گفتگو سن رہے ہیں کہ پورے 12 دن جو ہے مستقل شب و روز جب تک آپ جاتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے آپ درود شریف کا ورد کیجئے. سب سے عمدہ میلاد یہ ہے، سب سے عمدہ میلاد یہی ہے. اور ایسی برکت والا یہ عمل ہے کہ اللہ تبارک حدیث شریف میں ہے کہ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل. ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ میہ، جو مجھ پر 10 بار جو ہے درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں نازل. ومن صلی علیہ میہ مرہ صلی اللہ علیہ الف مرہ، جو مجھ پر 100 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ الف مرہ یزاحم کتفی کتفہ یوم القیامہ، اور جو 1000 بار درود پڑھے گا اس کا یہ مرتبہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کا بازو میرے بازو سے لگا ہوا. ایسی نعمت اور برکت والا یہ عمل، ایسی نعمت اور برکت والا یہ عمل ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا سی رہی تھی، آپ کا پیرن مبارک سی رہی تھی. رات کا وقت تھا، اچانک جو ہے چراغ گل ہو گیا. چراغ جب گل ہوا تو میرے ہاتھ سے سوئی چھوٹ گئی. اندھیرا تھا، زمین گردآلود زمین تھی، ریتیلی زمین تھی، سوئی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. تو میں اس خیال میں تھی کہ چراغ کا انتظام کیا جائے، روشنی کا انتظام کیا جائے تاکہ میں سوئی تلاش کر اپنا کام پورا کروں. اس دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچانک اللہ کے رسول دروازے پر آ کے کھڑے ہوئے. فَأَضَاءَ بِنُورِ وَجْهِهِ غُرْفَتِي، تو آپ کے چہرے سے نکلنے والے نور سے میرا کمرہ روشن ہو گیا. وہ وَجَدْتُ عِبْرَتِي، اور میں اپنی سوئی ڈھونڈ. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ما شد ضیاء وجهک کا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے ہاں چہرے کی چمک کتنی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الویل ثم الویل من لم یرانی یوم القیامہ. بھرائی ہے، تباہی ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس نورانی چہرے کو قیامت میں نہیں دیکھے. اللہ سیدہ عائشہ نے پوچھا من لا یراک یا رسول اللہ یوم القیامہ، وہ کون بد نصیب ہے، کون بدبخت ہے جو قیامت کے دن آپ کی اس روح زیبا کو، آپ کے چہرے انور کو
سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تو اللہ کے رسول نے سیدہ عائشہ نے کہا وہ من لا یراک وجہ کا یا رسول اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں آپ کی نورانی چہرے کو کون بدنصیب نہیں دیکھ پائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من ذکرت عنده ولم يصل الیہ، میرا نام لیا جائے اور مجھ پر دور نہ بھیجے، وہ قیامت کے دن میرا یہ چہرہ انور نہیں دیکھے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تو ضروری ہے کہ ہم میلاد رسول منائیں. مگر حضرات میلاد رسول یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی طرح شریعت میں کوئی متعین عمل نہیں، یہ ایک اضافی اور نفلی عمل ہے. لہٰذا اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ جو ہمارے لیے فائدے مند ہو، اسلامی وقار کے مطابق ہو، اسلامی اخلاق اور اسلامی آداب سے ہم آہنگ ہو. اس سیلیبریشن کے نام پر، اس احتفال کے نام پر، اس مقدس تقریب کے نام پر بعض مقامات پر جو شور و ہنگامہ ہوتا ہے، جو طوفان و بدتمیزی ہوتی ہے، اس مقدس عمل کے وقار کو نقصان پہنچانے کا. حالات بھی بدلتے ہیں. پہلے زمانے میں سب لوگ اردو پڑھتے تھے، ساری کتابیں سیرت کی اردو میں مہیا ہیں. آج ہمارے بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اردو میں وہ پڑھ نہیں پاتے. جو زبان سمجھتے ہیں اس میں یہ موضوع نہیں ہے، اور جو جس زبان میں یہ موضوع ہے وہ زبان نہیں سمجھتے. لہٰذا آپ اپنے گھروں میں میلاد یہ نہیں ہے کہ جائیے کسی مولانا کی تقریر سننے کے لیے اکٹھا ہوئیے. میلاد یہ کہ 12 دن آپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیے اور سیرت کی کوئی کتاب انہیں تھوڑا تھوڑا پڑھ کے سنائیں. یہ بھی میلاد شریف ہے. اللہ کے رسول کی فضائل بچوں کو بتائیے، ان کی عظمت بتائیے، ان کے مقام سامی اور عظمت گرامی کو، ان کی محبت کو دل میں بٹھائیے. بتائیے بچوں کو کہ یہ محبت ایمان کا دار و مدار ہے. لا ایمان لمن لا محبت، جس کو رسول کی محبت نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. تو آپ اپنے گھر میں اپنی خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے منائیں. آپ اللہ کے رسول کی میلاد غریبوں کی مدد کر کے منا سکتے. آپ سیرت کی کتابوں کو اپنے محلے میں تقسیم کر کے میلاد منا سکتے. میلاد کوئی اسپیسیفک فارم نہیں ہے. اللہ کے رسول کی محبت میں جو بھی کام کریں، اور یہ کہ درود و سلام کا نذرانہ ہمہ وقت جو ہے زبان جاری رہے. چونکہ اصل میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے. اصل میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مقامات عالیہ کا ادراک کرنا ہے. اصل میلاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، پڑھانا، سننا اور سنانا. ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بنائیں، ہم پاور پوائنٹ بنا کے اپنے بچوں کو دکھائیں حضور کی سیرت کو. کیونکہ جو ویژول چیزیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو زیادہ یاد ہوتی ہیں. کتاب پڑھ کے سن کے اتنا یاد نہیں ہوتا جتنا آپ پاور پوائنٹ میں آپ حضور کی سیرت کو بنائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ان کے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں قیام میلاد کی لذت عطا فرمائے. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کا ادراک اور اس سے آشنائی عطا فرمائے. ہمیشہ عقیدے اہل سنت والجماعت پر ہمیں زندہ رکھ اور اسی عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.